وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ جن کی آس ٹوٹ جائے گی نا مجرم اور ان کے شریک جن کو وہ پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وہ ان کے سفارشی نہیں ہوں گے، وہ قیامت میں ان کے سفارشی نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، خود کہہ دیں گے یہاں ان کو مانتے تھے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کو کیا کچھ سمجھ رہے ہیں، وہاں ان کے منکر ہو جائے۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ کافروں کا، منکروں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ایمان والوں کے سفارشی اونچی گئی ہے شفاعت، فارسی میں سفارش، انگلش میں انٹرسیشن، سمجھ آئی آپ کو؟ نبی، ولی، اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کریں گے، اور نبی پاک کو تو اجازت دے دی، حضور نے فرما دیا اللہ نے مجھے شفاعت دے دی ہے، حضور شفاعت فرمائیں گے۔ نبیوں کو اللہ نے دعا کہا جو مانگنا ہے مانگ لو، حضور نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، خاص نبیوں نے مانگ لی، حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے رکھ لی ہے آخرت میں۔ اللہ نے فرمایا آدھی امت بخشوا لو یا شفاعت لے لو، آدھی امت بخشوا لو یا شفاعت لے لو، حضور نے کہا آدھی امت نہیں، شفاعت لے لی کہ میں سفارش کرتا جاؤں گا، رب مہربانی فرما کر بخشتا جائے گا۔ شیخ محقق نے لکھا 10 طرح کی حضور کی شفاعت ہوگی۔ کتنی طرح کی؟ یہاں تک کہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا حضور اس کو بھی دوزخ سے نکلوا لیں گے۔ لیکن ہم ایسے کام کریں ہی کیوں کہ دوزخ میں جانا پڑے؟ ایمان کے معاملے میں لچک نہیں ہونی چاہیے، ایمان کے معاملے میں آپ کو ٹھوس چٹان کی طرح مضبوط، آندھی آئے تھپیڑے آئے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، ایمان کی قدر کرو۔ میں پھر ایک مرتبہ واضح کر رہا ہوں، مومن اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا نہیں، پوجا، پرستش، ورشپ اللہ کے سوا کسی کی کرتا نہیں۔ بتوں کے پوجنے والے، آگ کے، لکڑی کے، لوہے کے، پانی کے، تاروں کے پوجنے والے، سورج کے پوجنے والے، مظاہر قدرت کو پوجنے والے، ان کا کوئی سفارشی، یہ جن کو اللہ کا شریک بنائیں یا ان کو عبادت کے لائق سمجھیں، یہ جو سفارشی ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے چھوڑا نہیں سکیں گے، چھوڑا نہیں سکیں گے۔ ماضی کا صیغہ جب کبھی عبارت میں آتا ہے قرآن کی، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں وہ بات کہنا چاہیے محقق ہو چکی ہے، یعنی طے پا چکی ہے۔ یہ جو لوگ ہوں گے بتوں کے پوجنے والے، دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے، ناامید ہو جائیں گے نا، جب یہ اپنے مطلوب نہیں پا سکیں گے، امید ٹوٹ گئی، مراد نہیں ملی،
تو پھر یہ جن کی پوجا کرتے تھے ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، بتوں کو کہیں گے ہم تمہیں مانتے رہے، تم نے یہ کیا، وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا مانو، تم نے مانا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ کام نہیں آئیں گے، ان کے بت ان کے کام، اونچی کہہ دیجئے۔ مسئلہ شفاعت کے حوالے سے دو باتیں بتا دوں۔ شفاعت اگر نہیں ہے تو اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جو یہ کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں پھر اللہ نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ آیت الکرسی میں پڑھتے ہو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس شفاعت کرے؟ اس کا مطلب شفاعت ہے، شفاعت اونچی کہہ دیجیے۔ جو لوگ اس کو دھونس سمجھتے ہیں کہ نہیں دھونس کے ساتھ بات منوائی جائے گی، وہ غلط ہے، وہ کہ اللہ سے کہیں گے نہیں اپنا فیصلہ بدل، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات۔ یہ رب تعالی نے اپنے پیاروں کی شان ظاہر کی ہے۔ اللہ اپنے پیاروں سے فرمائے گا تم میری بارگاہ میں سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں گا۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ نماز جنازہ نابالغ لڑکے یا لڑکی کی آپ پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی سبحانک اللہم، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا، تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، لڑکی ہو تو شافعتا ومشفعا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا۔ سارے پڑھتے ہیں یا اونچی؟ تو جو شفاعت کا انکار کر رہے ہیں بچوں کے لیے مان رہے ہیں، نبی کے لیے نہیں مان رہے ہیں، کیا صحیح ہو سکتے ہیں؟ اونچی؟ اچھا جی۔ قرآن یاد کرنے والا جس کو آپ لوگ حافظ قرآن کہتے ہیں، قرآن کا حافظ ہو گیا، آپ کے یہاں کہا جاتا ہے اس نے میمورائز کر لیا۔ قرآن کو یاد کرنے والا یاد رکھے، صحیح رہے، ایمان والا رہے، قیامت کے دن وہ اپنے گھرانے کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا۔ کون سے 10 افراد؟ جو اپنے عملوں کے سبب جہنمی ہوں گے۔ اس پر یہ انکار کرتے اونچی؟ حاجی، حج کرنے والا، یہ ایک ہی عمل ہے جس کو کرنے والا اپنے نام کے ساتھ وہ عمل لگا لیتا ہے۔ نماز پڑھنے والا نمازی نہیں لکھتا، زکوٰۃ دینے والا زکاتی نہیں لکھتا، روزے رکھنے والا روزے دار صائم نہیں لکھتا، حج کرنے والا اپنے ساتھ ضرور حاجی لکھ لیتا ہے، الحاج یا حاجی۔ چلو جی، حاجی اپنے خاندان کے 70 اور دوسری روایتوں میں زیادہ افراد کی شفاعت کرے گا۔ جس نے حج کر کے باقی رکھا ہو، پاجی نہ ہو گیا ہو، یہ مانتے ہیں، حافظ قرآن کے لیے مانتے ہیں، بچوں کے لیے مانتے ہیں، حاجی کے لیے۔ عالم دین، سچا عالم دین، عمل کرنے والا، اس پہ ثابت قائم رہنے والا، ان گنت لوگوں کی شفاعت کرے گا۔
ان کو کہا جائے کہ جی آپ عالم میں آپ شفاعت کریں گے، مان لیں گے، قرآن کے حافظ کے لیے مان لیں، نبی کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ جاؤ اللہ لے جائے مدینہ منورہ، ریاض الجنہ سے جب آگے نکل کے مواجہ شریف نبی پاک کے چہرے کے جالیوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں آج بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، دونوں طرف ایک حدیث، دوسری طرف دونوں شفاعت کے بارے میں، شفاعتی حق، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت حق ہے، کوئی اس میں جھوٹ، کس کے لیے؟ جو اس پر ایمان رکھے، کس کے لیے؟ جو مانتا ہی نہیں تو اس کے لیے کائے کی شفاعت؟ دوسری طرف حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے، آج بھی لکھی ہوئی ہے، اس کو وہ مٹا سکے، ہٹا سکے نبی کا فرمان۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں جی یہ شفاعت کوئی چیز نہیں، میں نے کہا تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے ماننا نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، ہم مانتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو یہ چونکہ بات آئی تھی اس لیے میں نے بتا دی۔ یہ جو بتوں کی پوجا، مظاہر قدرت کی پوجا کرنے والے، یہ دیکھیں گے، پہلے تو امید ٹوٹ گئی، اب یہ دیکھیں گے اپنے ان کی طرف جن کو خدا مانتے تھے وہ کام نہیں آئیں گے، تو یہ ان کا انکار کر دیں گے، ان سے بیزار ہو جائیں گے، ان سے اونچی، مطلب ہی نہیں ملا، کچھ حاصل نہیں ہوا، کس کام کے ہو تم؟ وہ آگے سے کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا، ہمیں پوچھو، ہم نے تو نہیں کہا تھا، تم نے بنایا تھا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے، اس کی ہولناکی ہے، اتنی سختی، آج یہاں پر مذاق کر رہے ہیں، اس کی ہولناکی کی وجہ سے دوبارہ ذکر کیا گیا، متفرق ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، چونکہ اس وقت امید ان کی ٹوٹ چکی ہوگی، وہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ کام نہیں آئیں گے۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور کرتا چلوں، جو مجرم ہیں ان کا تو آپ نے سن لیا کہ کافر الگ ہو جائیں گے، مومن الگ ہو جائیں گے، ایسے جدا ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ پھر کبھی وہ اجتماع نہیں ہوگا، دنیا میں مل کے رہتے ہیں، وہاں الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے سن لیا، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ ڈھیٹ ہو گئے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں؟ قیامت کے دن الگ کر دیا جائے گا، وہ تو کافر اور ان کا بیان ہو گیا، آپ لوگ بھی سن لیں۔ اسی لیے بڑے بڑے اللہ والے بھی عاجزی کرتے، ایک لفظ ہے محرم، میم ہا را میم، اردو میں کہوں میم ہے رے میم، محرم، ایک ہے مجرم، فرق کیا ہے دونوں میں؟ اونچی گئی ہے،
نقطے کا فرق ہے۔ اسی لیے کسی صوفی کا شعر ہے، مجرم محرم اکو شکلاں، دیکھنے میں لکھا جائے تو وہ اس کی بناوٹ لفظ کی ایک جیسی، مجرم محرم اکو شکلاں، تے میں مر چلی اس ہاوے، مت اے نقطہ مجرم والا، محرم دے سر آوے۔ دیکھنے میں ایک ہی شکل ہے لفظ کی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ مجرم والا نقطہ محرم کو نہ لگ جائے، اس کو نہ چسپاں ہو جائے۔ تو ہمیں دنیا میں ہی جان لینا ہے کہ جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، ہمیں ان سے مکس ہونا اونچی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مل کے رہو، یاد رکھے وہ تو کافر مومن کا مسئلہ ہے، یہ بدعقیدہ گستاخ بے ادب، ہمیں ان سے بھی کسی سے مکس۔ اب ایک بات اور سن لیں، اب کہیں گے مولانا صاحب آپ بار بار عقیدے پہ زور دیتے ہیں، بار بار ایمان کی بات کرتے ہیں، تو کیوں کرتا ہوں؟ عمل میں کمزوری ہو معافی کی گنجائش ہے، عقیدے میں خرابی ہو معافی کی گنجائش، تو اہم چیز کیا ہوئی؟ اس کی حفاظت کرو، کیونکہ اس کے بغیر بات بن سکتی نہیں۔ مدار نجات کا مدار اعمال نہیں ہے، ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو اعمال کام نہیں آئیں گے۔ عقیدہ سب سے اہم چیز ہے۔ معمولی سی گستاخی آپ کے عملوں کو برباد کر سکتی ہے۔ میں سمجھا دوں بات کو، ٹائم تو ہو رہا ہے لیکن سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کو ایک شخص حلوے کی پلیٹ لا کے دے، بہترین 100 گرام حلوہ، کتنا؟ سمجھانے کے لیے، آپ 1000 گرام کھاؤ بھلے سے، سمجھانے کے لیے بات۔ وہ کہے گا جی اس میں چینی ہے، سوجی ہے، گھی ہے، پستہ ہے، بادام ہے، پانی تھوڑا لگا کے اس کو کیا گیا ہے۔ 99 گرام چیزیں صحت والی ہیں، قوت والی ہیں، اچھی ہیں، 99 گرام۔ صرف 1 ملی گرام اس میں زہر ہے۔ 99 گرام قوت والی چیزیں ہیں، صرف 1 ملی گرام زہر ہے، کھائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے زہر ہے اس میں، وہ کہے گا کہاں نظر آ رہا ہے؟ نظر کہاں آ رہا ہے؟ سوجی نظر آ رہی ہے، مٹھاس نظر آ رہی ہے، گھی نظر آ رہا ہے، پستہ بادام نظر آ رہے ہیں، زہر کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے نظر نہیں آ رہا، مگر اس میں ملا ہوا ہے، اس میں ملا ہوا ہے۔ یہ 99 گرام فائدہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ پتہ نہیں، یہ جو 1 ملی گرام ہے یہ مجھے ختم کر دے گا۔ آپ کھانے کو تیار؟ اونچی سمجھانے کے لیے بات میں پھیلا نہیں رہا۔ بظاہر ان لوگوں کی دوسری چیزیں دیکھتے ہیں آپ، وہ نظر آتی ہیں، وہ بے ادبی نظر نہیں آتی مگر ہے یا نہیں؟ بتائیے اس بے ادبی کے بعد ان کی باقی چیزیں کام آئیں گی؟ اونچی نہیں۔
ذرا سی بھی معمولی سی بے ادبی بھی تباہ کر دے گی۔ شیطان نے کتنی عبادت کی، بس نبی کا ادب نہیں کیا، کچھ کام آیا؟ اونچی آپ کتنا دودھ لے لیں، صرف اس میں سے آپ ایک قطرہ ٹپکا دیں اس میں گندگی کا، پئیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، بس یہی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ اپنے صحیح عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے، نہ کسی بے ادبی نہ کسی بے ادب سے کوئی واسطہ۔ اونچی کہہ دیجیے، جو نبی کا وفادار نہیں وہ میرا آپ کا وفادار ہو سکتا نہیں۔ الگ الگ ہو جائیں گے، جنتی الگ اور دوزخی اونچی، گستاخ الگ اور با ادب الگ۔ اب اس سے آگے ذکر ہوگا ایمان والوں کا، اگلی آیتوں میں ذکر ہے ایمان والوں کا۔ ابھی تک جو ذکر آپ نے سنا وہ ان کا، جو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، نبیوں کی توہین کرنے والے، تمسخر کرنے والے، ان کا بیان سنا۔ اب آگے بیان آئے گا ایمان۔ میں صرف ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، جھلک دکھا دیتا ہوں، بیان آئندہ۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، باغ کی کیاری میں ان کی خاطرداری ہوگی۔ ان کا کیا ذکر ہوا؟ ان کی آس ٹوٹ جائے گی، ان کے لیے سزا ہی سزا، ایمان والوں اور نیکوں کے لیے جنت کی کیاریوں میں مہمانی ہوگی۔ جھلک، باقی بیان انشاءاللہ آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔